ویلکم بیک ٹو مائی قاسمی ایجوکیشن پوائنٹ۔ آج ہم بی اے 5th سیمسٹر اردو کے پیپر کو حل کریں گے۔ اس پیپر کا عنوان ہے اردو غزل اور نظم۔ یہ پیپر آپ کا 3 حصوں پر مشتمل ہے، حصہ الف، حصہ با اور حصہ جیم۔ حصہ الف میں ویری شارٹ کوشچن ہے، حصہ با میں شارٹ کوشچن اور حصہ جیم میں لانگ کوشچن ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ آپ کا پیپر ہے، پہلے ہم اس کو سرسری طور پر پڑھ کے دکھائیں گے، اس کے بعد ہم اس کے تفصیلی جوابات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ چلیے، حصہ الف، سوال نمبر 1 مطلع کسے کہتے ہیں، سوال نمبر 2 مقطع کسے کہتے ہیں، سوال نمبر 3 غزل کے لغوی و اصطلاحی معنی لکھیے، سوال نمبر 4 تخلص کسے کہتے ہیں، مثال دے کر سمجھائیے، سوال نمبر 5 اپنی پسند کا ایک شعر لکھیے، سوال نمبر 6 ردیف کی تعریف لکھیے، سوال نمبر 7 قافیہ کو مثال دے کر سمجھائیے، سوال نمبر 8 تشبیہ کسے کہتے ہیں، سوال نمبر 9 استعارہ کسے کہتے ہیں، سوال نمبر 10 حسن تعلیل کسے کہتے ہیں۔ حصہ با، اس حصے سے صرف 3 سوالوں کے جواب لکھیے، تقریباً 200 الفاظ میں۔ سوال نمبر 1 ہونا چاہیے تھا، 2 ہو گیا۔ سوال نمبر 1 غزل کی مقبولیت کے اسباب بتلائیے، سوال نمبر 2 غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، اس قول پہ اپنی رائے دیجیے، سوال نمبر 3 جس کو انہوں نے 4 لکھا ہے غزل اور نظم کے فرق کو واضح کیجیے، سوال نمبر 5 ولی کی غزل گوئی پر مضمون لکھیے، سوال نمبر 6 ویسے تو 5 ہے لیکن انہوں نے 6 لکھا ہے غزل پر ترقی پسند تحریک کے اثرات کا جائزہ لیجیے، سوال نمبر 7 فانی بدائنی کو یاسیات کا امام کیوں کہا جاتا ہے، آپ اس کا جواب دیجیے، سوال نمبر 8 آتش کی غزلوں کی خصوصیات لکھیے، سوال نمبر 9 فراق کی غزل شاعری پر مضمون لکھیے۔ حصہ جیم، اس حصے سے صرف ایک سوال ہو، یہ یہاں سوال ہو غلط ہے، سوال ہو نہیں آئے گا، یہاں پہ آئے گا سوال ہے تو جمع کے لیے ہوتا ہے، یہاں پہ آئے گا سوال، ٹھیک ہے۔ اس حصے سے صرف ایک سوال کے جواب کا تفصیل سے تقریباً 500 الفاظ میں جواب دیجیے۔ یہ 500 لکھنا بھی غلط ہے، یہ جو ممتحن نے 500 لکھا ہے نا، یہ لکھنا بھی غلط ہے۔ اگر یہاں پہ 2 سوال کو مانگا جاتا ہے، 2 سوال کے جواب مطلوب ہوتے، سوال یہ ہوتا ہے کہ حصے سے صرف 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے تقریباً 500 الفاظ میں دیجیے، تب یہ صحیح تھا۔ یہاں سوالوں لکھنا بھی غلط ہے اور یہ 500 2 مرتبہ لکھنا بھی غلط ہے۔ سوال یہ ہدایت جو انہوں نے دی ہے اس طرح دینی چاہیے تھی، اس حصے سے صرف ایک سوال کا جواب تفصیل سے تقریباً 500 الفاظ میں دیجیے۔ جو 500 اس کا مطلب ہے کہ ایک سوال کا جواب 500 الفاظ میں ہونا چاہیے کم سے کم، ٹھیک ہے، ہر ایک سوال کا جواب۔ تو یہاں تو صرف ایک ہی سوال ہے تو اب 500 بولنا صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پہ سوالوں نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک سوال ہونا چاہیے تھا، اور 500 نہیں ہونا چاہیے تھے، صرف ایک 500 ہونا چاہیے تھا۔ چلیے سوال نمبر 10 اردو غزل کے اہم شعراء کا تعارف کیجیے، سوال نمبر 11 اردو غزل میں غالب کی انفرادیت کو نشان زد کیجیے، سوال نمبر 12 غزل کے موضوعات پر مضمون لکھیے، سوال نمبر 13 کلاسیکی اور جدید غزل کے فرق کو واضح کیجیے۔ یہ آپ کا پیپر تھا۔ چلیے اب ہم اس کے تمام جوابات تفصیل کے ساتھ دیتے ہیں، اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ سوال نمبر 1 مطلع کسے کہتے ہیں، جواب غزل کا سب سے پہلا شعر جس کے دونوں مصرع میں قافیہ ہوتے ہیں اسے مطلع کہتے ہیں، مثال دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت در سے بھر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت در سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ یہ غزل ہے پوری، اس غزل کو بھی ہم آگے سوالات کے جوابات میں دکھائیں گے آپ کو۔ ابھی یہاں مطلب پوچھا گیا تھا، اس وجہ سے ہم نے صرف پہلا شعر ذکر کر دیا۔ غزل کا سب سے پہلا شعر جس کے دونوں مصرع میں قافیہ ہوتے ہیں اسی کو مطلع کہتے ہیں، سب سے پہلا شعر غزل کا مطلع کہلاتا ہے، اس کے دونوں مصرع میں قافیہ ہوتا ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے مقطع کسے کہتے ہیں، جواب غزل کا وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص لاتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، یہ عموماً غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ مقطع کسے کہتے ہیں، شاعر جس شعر میں اپنا تخلص یعنی اپنا نام یا اپنا لقب استعمال کرتا ہے اسی کو
مقطع کہتے ہیں. عام طور پہ شاعر غزل کے بالکل آخری شعر میں اپنا نام یا لقب لاتا ہے، اس یعنی کہ تقریباً آخری شعر یہ غزل کا مقطع کہلاتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ بیچ میں بھی آئے، جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر لے وہی مقطع ہے. یہ عموماً آتا بعد میں ہی ہے. آپ مثال سمجھے. غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عشق سے بیٹھے ہم تہیہ کیے دریا بنا کے کیوں. جو پہلے والا شعر آتا ہے نا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھرنا ہے کیوں، یہ اسی کا آخری شعر ہے اسی غزل کا. یہ پوری کی پوری غزل ہم آپ کو آگے دکھائیں گے. تو یہ مقطع ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص، غالب نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے، اسی وجہ سے مقطع کہلائے گا. چلیے سوال نمبر 3، غزل کے لغوی و اصطلاحی معنی لکھیے. جواب: لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے، یا آپ اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں عورتوں سے حسن و عشق کی باتیں کرنا ہے، یا صرف کہہ سکتے ہیں کہ حسن و عشق کی باتیں کرنا. آپ یہ چاروں معنی میں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں. عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، یا حسن و عشق کی باتیں کرنا، یا عورتوں سے حسن و عشق کی باتیں کرنا. یہ غزل کی لغوی معنی ہے. اصطلاحی معنی: غزل ادب میں کسے کہتے ہیں؟ شاعری کی وہ صنف جس کے ہر شعر میں الگ خیال ہوتا ہے اور مقطع و مقطع کے ساتھ مخصوص قافیہ و ردیف استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ اس کی اصطلاحی تعریف. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ادب میں غزل کس کو کہتے ہیں بتائیے، کہا جائے کہ غزل کی اصطلاحی تعریف کیجیے، تو آپ کو یہ تعریف کرنی ہے: شاعری کی وہ صنف جس کے ہر شعر میں الگ خیال ہوتا ہے اور مطلع و مقطع کے ساتھ مخصوص قافیہ و ردیف استعمال کیے جاتے ہیں. یہ اس کی غزل کی اصطلاحی تعریف ہے. چلیے سوال نمبر 4، تخلص کسے کہتے ہیں؟ مثال دے کر سمجھائیے. شاعر کا وہ نام ہے لقب جو اپنی شاعری میں استعمال کرے اسے تخلص کہتے ہیں. تو بہت آسان ہے. مثال: غالب ہمیں نہ چھیڑ جوش عشق سے بیٹھے ہم تہیہ کے دریا بنا کے کیوں. ہم نے مطلع مقطع جتنے بھی آپ سے سوالات مانگے ان سب میں ایک غزل سے ہم نے اشعار اور مصرے بیان کیے تاکہ سمجھنے کے لیے آسان ہو. ہم اس غزل کو پھر سے سمجھائیں گے. اسی وجہ سے ہم نے صرف ایک ہی غزل سے تمام چیزیں بیان کی ہیں. تو یہاں پہ تخلص جو ہے نا وہ غالب ہے. مرزا اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب ہے، یہ انہوں نے استعمال کیا ہے. تخلص کسے کہتے ہیں؟ آپ یاد رکھیے گا، شاعر کا وہ نام ہے لقب جو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے. چلیے سوال نمبر 5، اپنی پسند کا ایک شعر لکھیے. یہ تو آپ اپنی پسند سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. جواب: بہت شاندار شعر ہے. مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. بہت دمدار شعر ہے. ایک شعر اور بھی لکھا ہے ہم نے اس کے علاوہ، تاکہ دو میں سے کوئی بھی ایک یاد رہ جائے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. صرف ملنا اور ملاقات یہ ایک راحت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سی راحتیں ہیں زمانے میں. چلیے آگے. خیر سوال نمبر 6، ردیف کی تعریف لکھیے. جواب: شاعری میں ہر شعر کے آخر میں بار بار آنے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں. یہ ردیف کی تعریف ہے. شاعری میں ہر شعر کے آخر میں بار بار آنے والے ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں. یہ دیکھیں آپ مثال سے سمجھے. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. یہاں جو لفظ کیوں ہے نا دونوں میں، یہی ردیف ہے. اور یہ جو اس میں ہے آئے اور ستائے، یہ دونوں ہے نا، آئے اور ستائے، یہ کافی ہے. یہ جو شعر کے آخر میں بار بار آتا ہے نا، شعر کے بالکل آخر میں، یہ تو آتا ہے ردیف. اور ردیف سے پہلے جو آتا ہے یہ ہوتا ہے کافیہ. یہ آئے جو ہے یہ ردیف سے پہلے ہے لفظ کیوں سے، اس لیے کافیہ ہے. کیوں جو ہے یہ ردیف ہے، اور آئے کیوں ہے، آئے کیا ہے، یہ ہے آپ کا کافیہ. اسی طرح نیچے والے میں کیوں، یہ والا جو کیوں ہے یہ تو آپ کا ردیف ہے، اور یہ جو ستا ہے یہ آپ کا کافیہ ہے. چلیے آگے. سوال نمبر چھوٹ گیا یہاں پہ. سوال نمبر ہے آپ کا 7، کافیہ مثال دے کر سمجھائیے. ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں. جیسے آئے، جائے، ستائے، سب آئے پر ختم ہو رہا ہے. ہم نے اس سے پہلے ہی سوال میں بتا دیں کافیہ کس کو کہتے ہیں. یہ والا جو شعر تھا
सत्ताए और आए, इन दोनों में ये है काफिया है, और ये दोनों का आखिर में जो क्यों आ रहा है ये रदीफ है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। शेर का आखिर में आने वाला, बार बार आने वाला लफ्ज वो रदीफ होता है, और उससे पहले आने वाला वो काफिया कहलाता है। चलिए आगे। सवाल नंबर 8, तशबीह किसे कहते हैं? जवाब, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा करार देना किसी बाहमी मुशाबात की वजह से। जैसे इसकी मिसाल लीजिए, ज़ैद की तरह है। यहाँ ये मिसाल गलत है, मिसाल होनी चाहिए थी ज़ैद शेर की तरह है। यहाँ लफ्ज़ शेर छूट गया, तो कहा जाए कि ज़ैद शेर की तरह है, तो तभी इसकी तशबीह की मिसाल बनेगी। तशबीह कहते हैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा करार देना। जैसे ज़ैद को शेर के जैसा करार देना कि ज़ैद शेर की तरह, यही तशबीह है किसी बाहमी मुशाबात की वजह से। मुशाबात इन दोनों में यह है कि शेर में बहादुरी पाई जाती है और ज़ैद भी बहादुर है, इस वजह से ज़ैद को कह रहे हैं कि ज़ैद शेर की तरह, यानी जैसे शेर बहादुर है इसी तरह ज़ैद भी बहादुर है। तो ये दोनों में एक मुशाबात है बहादुरी, इसकी वजह से ज़ैद को कहा गया है कि ज़ैद शेर की तरह है। तो इसी को तशबीह कहते हैं कि किसी बाहमी मुशाबात की वजह से दोनों में एक ही चीज़ पाई जा रही हो, इस वजह से एक को दूसरे के जैसा करार देना ये तशबीह कहलाता है। चलिए सवाल नंबर 9, इस्तिआरा किसे कहते हैं? जवाब, किसी चीज़ को उसकी मुशाबात की वजह से दूसरी चीज़, किसी चीज़ को उसकी मुशाबात की वजह से दूसरी चीज़ के नाम से बयान करना इस्तिआरा कहलाता है। मिसाल, शेर को बहादुर आदमी के लिए कहना ये इस्तिआरा है। ये तशबीह और इस्तिआरा में थोड़े से समझने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, थोड़ी सी इसमें आदमी डगमगा सकता है। तशबीह कहते हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुशाबह करार देना किसी बाहमी मुशाबात की वजह से, और इस्तिआरा कहते हैं बाहमी मुशाबात की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ के नाम से पुकारना, इसको इस्तिआरा कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को कहा जाए ओ शेर, उस बहादुरी की वजह से किसी को कहा जा रहा है शेर, तो ये इस्तिआरा है। पीछे जो मिसाल आई थी वो आई थी कि ज़ैद शेर की तरह है। अब यहाँ ये तशबीह न इस्तेमाल करके सीधा ज़ैद को शेर कह देना कि देखो वो शेर जा रहा है, ज़ैद को कह देना शेर जा रहा है, तो ये होगा बहादुरी की वजह से इसको शेर कहना, ये इस्तिआरा कहलाएगा। ये होता है किसी मुशाबात की वजह से दूसरी चीज़ के नाम से पुकारना इस्तिआरा कहलाता है। सवाल नंबर 10, हुस्न तालील किसे कहते हैं? जवाब, किसी बात या किसी वाक़े की हकीकी वजह को छोड़कर उसकी ख़याली खूबसूरत वजह बयान करना हुस्न तालील कहलाता है। यानी शायर असल सबब न बताकर अपने तख़य्युल से कोई हसीन व दिलचस्प सबब घड़ लेता है ताकि शहर ज़्यादा पुरकशिश लगे। इसकी मिसाल लीजिए, हमारी चश्म-ए-नब से अब्र की कसरत गुलशन में, ये झाड़ियाँ जो सब तर हैं तो गोया हम ही रोए हैं। अब इसमें समझिए आप, हुस्न तालील किसे कहते हैं कि जो किसी वाक़े की या किसी क़िस्से की असल वजह है उसको छोड़कर अपने तख़य्युल से, अपने इख्तियारात से, अपनी समझ से कोई एक खूबसूरत सी, एक हसीन सी उसकी वजह बयान करना जिसकी वजह से वो शेर व शायर उसकी पुरकशिश लगे, यही हुस्न तालील कहलाई जाती है। यानी असल वजह छोड़कर एक दूसरी वजह बयान करना जिसकी वजह से उसकी शायरी पुरकशिश लगे। ये देखो यहाँ पे, हमारी चश्म-ए-नब से अब्र की कसरत गुलशन में, ये झाड़े जो सबतर हैं तो गोया हम ही रोए हैं। बारिश हुई, बारिश की वजह से सब झाड़ियाँ भीग गई, तो शायर कह रहा है कि ये जो झाड़ियाँ भीगी है ना, ये हमारी चश्म-ए-नब से, हमारे आँखों के आंसुओं से ये झाड़ियाँ भीगी हैं। तो झाड़ियों के भीगने की असल वजह थी बारिश, उसको ना बयान करके कह रहा है कि हमारी चश्म-ए-नब से अब्र की कसरत है, हमारी आंखें इतनी रो रही हैं कि बरसात हो रही है और उस बरसात की वजह से झाड़ियाँ भीग गई। ये कहना चाह रहा है शायद, देखो कितनी लंबी लंबी फेंक रहा है। तो ये होता है हुस्न तालील, असल वजह को छोड़कर कोई खूबसूरत दूसरी वजह बयान करना जिससे शायरी पुरकशिश लगे। चलो, या तो आपका ये इम्तिहानी पर्चे में जितनी इस्तिलाहात आई हैं, जैसे मक्ता, मतला, काफिया, रदीफ, तशबीह, इस्तिआरा, ये जितनी भी इस्तिलाहात आई हैं, चलिए आप इस गज़ल से समझिए, आपको इस गज़ल से आसानी से समझ में आ जाएगी। और हमने जितनी मिसालें पेश की हैं वो सब इसी गज़ल से थी। जैसे समझिए, सबसे पहला था कि मतला किसको कहते हैं? गज़ल का पहला शेर जिसमें काफ़े और रदीफ होते हैं वो मतला कहलाता है। जैसे ये गज़ल है, इसका पहला शेर ये है
دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرائے نہ کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ یہ اس کا پہلا شعر ہے، اس میں ردیف بھی ہے، ردیف کیوں ہے، اور قافیہ اس میں آئے۔ ردیف کہتے ہیں غزل کے شعر میں بار بار، غزل کے شعر کا آخر میں بار بار جو جیسے الفاظ آتے ہیں نا ان کو ردیف کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ کیوں کیوں، پھر یہاں پہ کیوں، یہاں پہ کیوں، یہاں پہ کیوں، تو یہ تو ہو گیا ردیف۔ اور پھر آیا تھا قافیہ، کس کو کہتے ہیں؟ ردیف سے پہلے والے الفاظ جو ہے نا وہ سب قافیہ ہیں، جیسے یہاں پہ ہو گیا آئے، یہاں پہ ہو گیا ستائے، یہاں پہ ہو گیا آئے، پھر یہاں پہ ہو گیا کیجیے، پھر یہاں پہ ہو گیا بنا کے۔ تو جو ردیف سے پہلے جو الفاظ آ رہے ہیں سب کے سب قافیہ ہے۔ تو آپ کا مطلع بھی ہو گیا، مطلع کہتے ہیں شعر کے، غزل کے پہلے شعر کو جس میں قافیہ اور ردیف ہوتے ہیں۔ آپ کا ردیف بھی ہو گیا، چونکہ ردیف ہوتا ہے شعر کا آخر میں بار بار آنے والے ایک جیسے الفاظ، وہ کیوں ہے۔ اور جی آپ کا قافیہ بھی ہو گیا، قافیہ کہتے ہیں ردیف سے پہلے والے الفاظ کو، جیسے یہاں پہ آئے، ستائے، اور پھر آئے، پھر کیجیے، پھر بنا کے، یہ سب ہو گیا ردیف۔ اور جی پھر ہو گیا آپ کا استعارہ۔ یہ دیکھیے آپ، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہم تہیا کیے، دریا بنا کے کیوں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جوش اشک سے، آنکھوں کے آنسوؤں سے ہم نے دریا بنا لیا ہے۔ کیسے دریا بنا لیا؟ تو اسی کو استعارہ کہتے ہیں، کہ جو آنکھ کا آنسو ہے تھوڑے موٹے سے جتنے بھی ہوں گے ان کو دریا بول رہا ہے، تو وہی۔ اور استعارہ کہتے ہیں اسی چیز کو، کہ ایک چیز کو دوسرے نام سے پکارنا، تو یہ استعارہ ہے کسی مشابہت کی وجہ سے، چونکہ اس میں بھی دریا میں پانی ہوتا ہے اور آنکھوں سے بھی جو آنسو نکل رہے ہیں ان میں بھی پانی ہے، مشابہت کی وجہ سے آنکھوں کا آنسو کو دریا بنا رکھا ہے غالب صاحب نے۔ خیر، پھر ایک چیز آئی تھی کہ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں کہ شاعر میں جو اپنا نام یا لقب بیان کرتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ علامہ اقبال نے غالب نے اپنا نام بیان کیا ہے والا، غالب، یہ بالکل آخر میں، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہم تہیا کیے، دریا بنا کے کیوں۔ یہ جو غالب آیا ہے نا یہ والا، تو یہ تخلص ہے۔ تخلص کہتے ہیں شعر میں جو اپنا لقب یا نام بیان کرتا ہے وہ تخلص کہلاتا ہے۔ اور پھر ایک چیز آئی تھی کہ مقطع کس کو کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں اس شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، تو جو آخر والا شعر ہے نا یہ مقطع ہے، کیونکہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص غالب بیان کیا ہے۔ یہ چیزیں تھی آپ کی، اس میں ہوگا آپ کا استعارہ بھی ہو گیا، تخلص بھی ہو گیا، اس میں مقطع بھی ہو گیا، مطلع بھی ہو گیا، ردیف اور قافیہ، ساری چیزیں ہو گئی۔ آپ اس غزل سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا حصہ اول مکمل ہو گیا، آپ کا حصہ دوم شروع ہو گیا۔ چلیے سوال نمبر 1، غزل کی مقبولیت کے اسباب بتائیے۔ جواب، غزل کی مقبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں، کسی ایک سبب کی وجہ سے غزل مقبول نہیں ہے۔ ہم نے چند اسباب آپ کے سامنے بیان کیا، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے موسیقیت۔ غزل کے قافیے اور ردیف گانے اور سنانے کے لیے نہایت موزوں ہوتے ہیں۔ جب غزل میں قافیہ اور ردیف لگ جاتا ہے نا، جیسے اس میں آیا ہے اسی میں بھی آئے کیوں، اور نیچے آیا تو دوسری سطر میں ستائے کیوں، اس کی وجہ سے یہ جو قافیہ اور ردیف لگ جاتے ہیں اس کی وجہ سے غزل نہایت خوبصورت بن جاتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کو سننا اور گانا پسند کرتے ہیں، گانے والے کو گانے میں اچھا لگتا ہے اور سننے والے کو سننے میں اچھا لگتا ہے، سننا اور سنانا دونوں اچھے لگتے ہیں۔ اچھا جی، غزل کی مقبولیت کا دوسرا سبب لے لیجئے، جذباتی اثر۔ عشق، محبت، جدائی، وصال جیسے مضامین براہ راست انسانی دل کو چھو لیتے ہیں۔ اس میں جذبات بیان کیے جاتے ہیں انسان کے دل کے، عشق، محبت، جدائی، وصال، ان سب پر جب بات ہوتی ہے تو انسان تو اپنا آپ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، جہاں یہ سب بات ہوتی ہے انسان اس کی طرف اپنا آپ کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو غزل میں عشق، محبت، جدائی، پھر وصال، پھر ملاقات، پھر جدائی، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ اپنا آپ ہی مقبول ہو جائے گی۔
اچھا جی، خود مختار اشعار، ہر شعر الگ معنی رکھتا ہے، اس لیے سننے والا ہر شعر کو الگ ذوق سے سمجھ سکتا ہے۔ جیسے نظم میں یہ ہوتا ہے کہ پورا کا پورا ایک ہی مضمون چلتا ہے، جو پہلے شعر میں اسی سے ملی جلی بات دوسرے شعر میں اسی سے ملی جلی تیسرے میں، اسی طرح پوری نظم ہو جائے گی۔ لیکن غزل میں ایسا نہیں ہے، غزل میں ہر شعر میں الگ معنی ہو سکتے ہیں۔ شاعر نے ایک شعر بیان کیا، پھر اس سے الگ ہٹ کے دوسرا شعر بیان کر دیا، یہ ایسا کیا کہ ایک شعر میں محبت کو بیان کیا اور دوسرے شعر میں بے وفائی کو بیان کر دیا، ایک شعر میں اس کی ملاقات کو بیان کیا، وصال کو بیان کیا، اور دوسرے میں جدائی کو بیان کیا۔ تو اس وجہ سے بھی اس میں بالکل الگ معنی ہوتے ہیں ہر ایک شعر کے، اس وجہ سے بھی اس کو قبول کی جاتی ہے۔ اچھا جی، تیسرا جو سبب ہے وہ ہے موضوع کی وسعت۔ غزل میں صرف عشق ہی نہیں بلکہ فلسفہ، سماج اور حقیقت زندگی پر بھی اظہار پایا جاتا ہے۔ پہلے تو غزل میں صرف عشق پر ہی بات ہوتی تھی، لیکن ترقی پسند تحریک کے بعد سے اس کے موضوعات میں بھی وسعت ہے۔ ترقی پسند تحریک 1936 میں اس کا یہ شروع ہوئی تھی، 1936 میں نہیں 1936 میں نہیں، 1636 میں شروع ہوئی تھی، سوری۔ ترقی پسند تحریک جو شروع ہوئی تھی وہ 1636 میں شروع ہوئی تھی۔ تو ترقی پسند تحریک نے اس کے موضوعات میں وسعت پیدا کر دی ہے۔ اب اس کا موضوع صرف عشق نہیں ہے بلکہ فلسفہ، سماج، حقیقت زندگی، انسان کی زندگی، روزمرہ کے مسائل، ان سب پر بھی غزل کہی جانے لگی، اس وجہ سے بھی اس کو قبول کیا جانے لگا۔ جس کی جیسی ضرورت ہے وہ اسی حساب سے اپنی غزل سنتا ہے۔ محفل و مشاعرے، مشاعروں اور گائکی نے غزل کو عوام و خواص دونوں میں عام کر دیا۔ تو غزل کے مقبول ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ محفل و مشاعرے میں غزل کہی جانے لگی۔ جب غزل محفل و مشاعرے میں پڑھی جانے لگی تو اس وجہ سے عوام و خواص دونوں میں عام ہو گئی، اور پھر اسی وجہ سے مقبول بھی ہوئی۔ جب تک عوام میں اور خواص میں نہیں جائے گی تب تک تو مقبول نہیں ہوگی۔ چلیے سوال نمبر 2، غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، اس قول پر اپنی رائے دیجیے۔ پہلے تو آپ اس کو سادہ الفاظ میں سمجھیں، ہمارے الفاظ میں۔ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، اس کا مطلب سمجھیے۔ یہ نیم کا معنی آتا ہے آدھے کے، ادھورے کے، کچھ حصہ، اور وحشی کا مطلب ہوتا ہے جنگل، غیر تمدن، جس میں ترتیب نہ ہو، بے ترتیب کہہ لو آپ۔ تو اب سمجھیے یہ جو نیم وحشی ہے، نیم سے یہاں معنی مراد ہے آدھا، نیم سے یہاں جو معنی مراد ہے وہ ہے آدھا، اور جی وحشی سے جو مراد ہے وہ ہے غیر مرتب، بے ترتیب، آپ بے ترتیب کہہ لو، غیر مرتب کہہ لو، بے ڈھنگی کہہ لو، یہ سب۔ تو اس میں یہ سب معنی مراد ہے۔ تو جس نے یہ قول کہا ہے کہ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، یعنی بے ڈھنگی ہے، یا کہہ لو کہ آدھے میں ترتیب پائی جاتی ہے اور آدھے میں نہیں، یہ اس کے کہنے کا مطلب ہے نیم وحشی کا، کہ آدھی ترتیب والی ہے اور آدھی بے ترتیب ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیے کتابی عبارت میں، پھر ہم آپ اس کو سمجھائیں گے اس کو دوسرے الفاظ میں۔ یہ جملہ بعض ناقدین نے اس لیے کہا ہے کہ غزل میں جذبات اچانک اور شدت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، اور ہر شعر اپنی جگہ الگ مضمون رکھتا ہے۔ اس سے تاثر پیدا ہوتا ہے کہ گویا غزل میں ضبط اور نظم کم ہے۔ چلیے، غزل کو نیم وحشی اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر شعر الگ دنیا رکھتا ہے، غزل میں کوئی لازمی تسلسل نہیں ہوتا۔ ایک شعر محبت پر ہے، دوسرا ہجر پر، تیسرا کسی اور احساس پر۔ یہ آزاد اور بے قید انداز ہے۔ جذبات کی شدت، غزل میں عشق، فراق، حسرت اور درد کا اظہار اکثر اچانک اور شدید ہوتا ہے، گویا جذبات قابو میں نہ ہو۔ اب سمجھیے، آپ کہتے ہیں کہ اس کو غزل کو نیم وحشی کہنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ آزاد اور بے قید ہے، آدھی آزاد اور بے قید ہے، اور آدھی پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پابندی اس میں یہ ہے کہ اس میں ردیف و قافیہ آتے ہیں، مقطع آتا ہے، اور اس میں مطلع آتا ہے، مقطع آتا ہے، سب چیزیں آتی ہیں، اس لیے تو یہ آدھی تو قید ہے، یعنی کہ اس میں یہ سب چیزیں مرتب ہیں، اور آدھی اس کو آزاد اس لیے کہا ہے، بے قید اس لیے کہا ہے کہ اس میں کوئی لازمی تسلسل نہیں ہوتا۔ ایک شعر محبت پر آ گیا تو اگلا شعر ہجر پر آ گیا، جدائی پر آ گیا، ایک شعر ملاقات پر آ گیا تو پھر دوسرا شعر پھر اس سے جدائی پر آ گیا۔ تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو آدھی تو آزاد ہے اور آدھی قید ہے، اور اس میں اچانک سے جذبات کی شدت بیان ہوتی ہے۔ اس میں ابھی تو عشق کی اور فراق کی باتیں چل رہی تھی، اور ایک دم سے درد کا اظہار بھی کر دیا شاعر نے، تو اس وجہ سے اس کو
وہ کہا ہے شاعر نے کہ یہ تو آدھی تو آزاد ہے اور آدھی قید ہے، اور اسی کو کہنا چاہتا ہے کہ ایک نیم وحشی صنف سخن ہے۔ نیم کے معنی آدھا اور وحشی کے معنی آزاد، کہ آدھی آزاد ہے اور آدھی قید ہے، تو اس وجہ سے شاعر نے اس کو کہا ہے۔ لیکن اب آپ سمجھیے ہماری رائے کیا ہے۔ سوال تھا کہ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، اس قول پر اپنی رائے دیجیے۔ تو اب رائے یہ ہے، یہ تو ہم نے دوسروں کی رائے پیش کی ہے، یہ جس نے کہا کہ غزل ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، اس کا مطلب تھا اور اس کی رائے تھی، اس نے کیسے کہا ہے۔ اب حقیقت جو یہ ہے کہ غزل سخت اصولوں یعنی بحر، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع میں لکھی جاتی ہے، اس لیے اسے وحشی کہنا درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ غزل میں جذبات کا اظہار زیادہ بے ساختہ اور فوری ہوتا ہے، مگر یہ اس کی اصل خوبصورتی ہے۔ جو آپ نے اعتراض کیا تھا کہ اس میں جذبات کا اظہار اچانک ہوتا ہے، اور اس میں ایک شعر وصال پر ہے اور ایک ملاقات پر، تو دوسرا جدائی پر آ رہا ہے، یہ آپ نے اعتراض کیا تھا، اس وجہ سے اس کو کہا تھا کہ ایک نیم وحشی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ آپ نے آزاد کہا تو ہم کہہ رہے کہ نہیں، اس میں بحر، قافیہ، ردیف، مطلع و مقطع ہے۔ اور دوسری چیز آپ کہہ رہے کہ اچانک سے اس میں درد کا، ابھی آپ نے ملاقات چل رہی تھی، ابھی آپ نے جدائی کر دی، یعنی کہ ہر شعر الگ ہے، ہر شعر کا مضمون الگ ہو سکتا ہے، ایک شعر وصال پر تو دوسرا شعر ہجر پر، دوسرا شعر بے وفائی پر ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ غزل کی خوبصورتی، اسی وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، کہ اس میں ایسا نہیں کہ ایک ہی مضمون چلا جا رہا ہے، سن کے بور ہو گئے، کبھی ملاقات ہو رہی ہے، کبھی جدائی ہو رہی ہے، کبھی محبت ہو رہی ہے، کبھی بے وفائی، اسی وجہ سے اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ چلیے سوال نمبر 3، غزل اور نظم کے فرق کو واضح کیجیے۔ جواب، اس میں غزل اور نظم میں کئی طرح سے فرق ہے، ہم نے چھوٹے چھوٹے سے کر کے کئی طرح سے فرق ہم نے بیان کیا ہے۔ چلیے، ایک تو ساخت کا فرق ہے، غزل میں ہر شعر الگ معنی رکھتا ہے، جبکہ نظم مکمل طور پر ایک ہی خیال واقع پر مبنی ہوتی ہے۔ تو بالکل آسان بات ہے، ہم پہلے ہی بیان کر چکے، غزل میں ہر شعر الگ معنی رکھتا ہے، جبکہ نظم مکمل طور پر ایک ہی خیال یا واقع پر مبنی ہوتی ہے۔ چلیے اچھا جی، پھر دوسرا جو فرق ہے وہ قاف و ردیف۔ غزل میں قاف و ردیف کی خاص پابندی ہوتی ہے، نظم میں پابندی نہیں ہوتی۔ قاف و ردیف کی غزل میں پابندی ہوتی ہے، لیکن نظم ان سب چیزوں سے آزاد ہے۔ جی پھر لیجیے غزل و نظم میں فرق، موضوع کا فرق۔ غزل کا شعر مختلف خیال پیش کر سکتا ہے، نظم میں تمام اشعار ایک ہی مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی آسان ہے۔ اور جو ایک فرق اور لیجیے بیانیہ، غزل زیادہ تر اشاروں اور استعاروں میں لکھی جاتی ہے، نظم میں وضاحت اور تسلسل زیادہ ہوتا ہے۔ غزل میں زیادہ تر اشارے کر دیے، محبوب کی ملاقات پر اشارہ کر دیا، اس کی جدائی پر اشارہ کر دیا، استعارے سے کام لے لیا، وہی ایک لفظ بول کر اس کے دوسرا معنی، دوسرا بیان مراد لے لیا، اس طریقے سے وہاں بولا جاتا ہے۔ اگر آپ محبوب کی بات کر رہے ہیں نا، تو شاعر اس کو محبوب نہیں بولے گا، بلکہ اس کو چاند بولے گا، اور اگر اس کے چھت کی بات کر رہا ہے نا، تو وہ چھت نہیں بولے گا، اس کو آسمان بولے گا۔ یہ سب چیزیں اس میں غزل میں ہوتی ہے، لیکن نظم میں بہت ہی سیدھی سچی بات ہوتی ہے، وضاحت اور تسلسل کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، نظم اکثر یہ ہوتا ہے۔ تو یہ چند فرق ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، آپ ان کو ذہن نشی کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، ولی کی غزل گوئی پر مضمون لکھیے۔ جواب، ولی دکینی اردو غزل کے بانی اور بابا اردو کہلاتے ہیں۔ انہوں نے پہلی بار اردو زبان میں غزل کو ایک مضبوط اور باقاعدہ ادبی صنف کی حیثیت دی۔ ولی سے پہلے اردو میں زیادہ تر دکنی لہجے میں نظمیں، قصیدے اور مثنویاں لکھی جاتی تھی، لیکن غزل اپنی حقیقی روح کے ساتھ سامنے نہیں آئی تھی۔ ولی کی غزل کا موضوع، ولی کی غزلوں میں زیادہ تر عشق و محبت اور حسن و جمال کے موضوعات ملتے ہیں۔ انہوں نے عاشق کی کیفیات، محبوب کے ناز و ادا اور وصل و فراق کے جذبات کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ ان کی غزل میں محبت کو ایک فطری جذبے کی حیثیت دی گئی ہے، جو دل کو نرمی اور آنکھ کو نرم کر دیتا ہے۔ ولی کی زبان و اسلوب، ولی کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی زبان ہے۔ انہوں نے فارسی کے بھاری الفاظ کے بجائے سادہ، آسان اور عوامی زبان استعمال کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزلیں عوام میں بھی مقبول ہوئی اور بعد میں آنے والے شعراء کے لیے مشعل راہ بنی۔ ان کی زبان میں ایک طرح کی مٹھاس اور روانی ہے، جس نے اردو غزل کو ایک نیا ذائقہ دیا۔ ولی کی فنی خصوصیات، انہوں نے فارسی غزل کی روایت کو اردو میں منتقل کیا، تشبیہات اور استعارات کے استعمال سے غزل کو حسن بخشا۔ ان کے یہاں سوز، مٹھاس اور درد کی کیفیت نمایاں ہے۔ ان کی غزلوں میں سادگی اور نرمی پائی جاتی ہے، تصنع اور بناوٹ نہیں۔ ولی کا اثر،
ولی کی غزل گوئی نے اردو ادب میں انقلاب برپا کیا۔ دہلی کے شعراء نے جب ولی کی دیوان کو دیکھا تو بھی اردو میں غزلیں کہنے لگے۔ اس طرح اردو غزل کو دہلی اور پھر پورے بر صغیر میں شہرت ملی۔ میر، سودا، مصحفی اور دیگر بڑے شعراء ولی ہی کی روایت کے وارث ہیں۔ یہ ولی کی غزل گوئی پر، ولی دکنی کی غزل گوئی پر مضمون مانگا گیا تھا، ہم نے یہ مضمون لکھ دیا۔ اس میں سمجھانے والی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو ذہن نشین کر لیں بس۔ سوال نمبر 5، غزل پر ترقی پسند تحریک کے اثرات کا جائزہ لیجیے۔ جواب: ترقی پسند تحریک نے غزل کے روایتی موضوعات کو وسعت دی۔ پہلے غزل زیادہ تر عشق و محبت تک محدود تھی، لیکن تحریک کے بعد غزل میں پہلو شامل ہوئے: سماجی مسائل، غربت اور ظلم کے خلاف آواز، آزادی اور قومیت کے جذبات، مزدوروں اور کسانوں کی حالت زار، نئی استعار اور علامتوں کا استعمال۔ اس طرح غزل کو ایک نئی جہت ملی اور وہ عوام کے قریب تر ہو گئی۔ غزل پر ترقی پسند تحریک کے اثرات کا جائزہ لیجیے۔ یعنی 1636 میں ترقی پسند تحریک وجود میں آئی، 1636 سے اس کا وجود ہوا۔ تو سوال میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک سے غزل پر کیا اثر پڑا؟ تو کہتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک سے غزل پر ایک اثر یہ پڑا کہ اس کے جو موضوعات تھے اس میں وسعت پیدا ہو گئی۔ پہلے تو صرف عشق تک محدود تھی یہ غزل، پہلے صرف عشق تک محدود تھی، لیکن ترقی پسند تحریک نے اس کے موضوعات میں کافی وسعت کر دی۔ یہ پھر سماجی مسائل، غربت اور ظلم کے خلاف بھی اس غزل کہی جانے لگی، آزادی اور قومیت کے جذبات کو غزل میں پرویا جانے لگا، مزدوروں کسانوں کی آواز اس میں اٹھائی گئی، نئی استعار اور علامتوں کا استعمال۔ اس طرح سے غزل کو ایک نئی جہت ملی اور وہ عوام کے قریب تر ہو گئی۔ چلیے سوال نمبر 6، فانی بدائنی کو یاسیات کے امام کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیجیے، فانی بدائنی کو یاسیات کا امام اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ ان کی شاعری میں اکثر مایوسی اور رنج و غم یہ سب پایا جاتا ہے۔ وہ اکثر باتیں کرتے ہیں مایوسی سے، اگر وہ خوشی کی بات بھی کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہ سب بات آ جاتی ہے جس سے انسان مایوس ہوتا ہے۔ یعنی کہ اکثر ان کی شاعری میں مایوسی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے فانی بدائنی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کی شاعری میں مایوسیت حد سے زیادہ ہے، اس وجہ سے ان کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ چلیے پہلے تو آپ اب سمجھیے کتابی عبارت میں یاسیت کیا ہے۔ یاسیت کا مطلب ہے مایوسی، غم، اداسی اور محرومی کے جذبات۔ اردو شاعری میں یاسیت اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جب شاعر دنیا کی ناپائیداری، زندگی کی بے ثباتی اور ناکامیوں کو بیان کرتا ہے۔ چلیے اب آگے سمجھیے فانی بدائنی کی شاعری میں یاسیت۔ فانی بدائنی کی ساری شاعری پر مایوسی اور ناکامی کا رنگ غالب ہے۔ وہ دنیا کو فریب، زندگی کو ایک خواب اور انسان کو مجبور و بے بس سمجھتے ہیں۔ ان کے کلام میں خوشی کی جھلک بہت کم اور غم کی کیفیات بہت زیادہ ملتی ہے۔ یاسیات کے امام کہلانے کی وجوہات: فانی نے اپنی شاعری میں زیادہ زور موت، فنا، زوال اور دنیا کی بے ثباتی پر دیا۔ ان کے اشعار میں ہر طرف مایوسی، غم اور شکستگی جھلکتی ہے۔ وہ حسن و عشق کی بات بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی محرومی اور ناکامی کا درد جھلکتا ہے۔ ان کی زبان و بیان میں وہ شدت اور اثر ہے کہ قاری خود کو اسی غمگین کیفیت میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ اردو میں یاسیت کو سب سے زیادہ اور سب سے مؤثر طور پر اگر کسی نے پیش کیا ہے تو وہ فانی ہے۔ چلیے آپ مثال سے سمجھیے: دنیا میری نظر میں تماشا بن کے رہ گئی، اے موت آہ کہ زندگی رسوا ہو گئی۔ یہ دیکھیے فانی بدائنی یہاں پہ کتنے مایوس ہیں، کہہ رہے کہ دنیا میری نظر میں تماشا بن کے رہ گئی، اے موت آہ کہ زندگی رسوا ہو گئی، کہ میں دنیا سے رسوا ہو چکا ہوں، میری زندگی رسوا ہو چکی، بس میں موت چاہتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے مایوس ہونا۔ انہوں نے اپنی شاعری میں زیادہ مایوسی کو بیان کیا، اسی وجہ سے ان کو یاسیات کے امام بھی کہا جاتا ہے۔ نتیجہ لیجیے فانی بدائنی کو یاسیات کے امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی پوری شاعری میں غم، محرومی، ناکامی اور زندگی کی بے ثباتی کے گرد گھومتے ان کی پوری شاعری۔ انہوں نے یاسیت کو اردو غزل کی پہچان بنا دیا اور اس رنگ سخن میں سب سے نمایاں شاعر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اردو غزل میں بھی یاسیات کو، مایوسیت کو لا کے ڈال دیا، اسی وجہ سے وہ یاسیات کے سب سے نمایاں شاعر مانے جاتے ہیں فانی بدائنی۔ چلیے سوال نمبر 8، آتش کی غزلوں کی خصوصیات لکھیے۔ آتش کی غزلوں کی چند خصوصیات آپ کے سامنے:
سادگی اور روانی، پہلی خصوصیت سادگی اور روانی۔ آتش کی غزلوں میں زبان نہایت سادہ، عام فہم اور رواں ہے، وہ مشکل الفاظ اور تراکیب سے گریز کرتے ہیں۔ مٹھاس اور دلکشی، ان کی غزلوں میں خاص طرح کی نرمی، شیرینی اور دلکشی پائی جاتی ہے جو قاری کے دل پر اثر ڈالتی ہے۔ محبت اور انسانی جذبات، آتش کی شاعری کا بڑا حصہ عشق و محبت، حسن اور انسانی جذبات کے گرد گھومتا ہے۔ ان کے اشعار میں عاشق کے دکھ، محبوب کی بے نیازی اور وصل و فراق کی کیفیات نمایاں ہیں۔ قدرتی مناظر اور نرمی، ان کے یہاں فطرت کی خوبصورت عکاسی ملتی ہے، وہ باغ و بہار، سبز و گل اور خوشبو وغیرہ کے ذریعے حسن و جذبات کو بیان کرتے ہیں۔ تصویر کشی اور منظر نگاری، آتش کی غزلوں میں منظر کشی کی خاص قوت ہے، ان کے الفاظ سے ایک جیتی جاگتی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ دل سوزی اور اثر آفرینی، ان کے اشعار میں درد، سوز اور اثر پایا جاتا ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے۔ اعتدال اور توازن، نہ حد سے زیادہ تصنع، نہ بھاری بھرکم الفاظ، نہ ہی ضرورت سے زیادہ سادگی، ان کی غزلوں میں توازن پایا جاتا ہے۔ ہندی اور مقامی رنگ، آتش نے اپنے غزلوں میں مقامی تشبیہات اور ہندی الفاظ بھی استعمال کیے جس سے ان کی شاعری کو ایک الگ پہچان ملی۔ اخلاص اور قدرتی کیفیت، ان کے اشعار میں بناوٹ نہیں بلکہ فطری پن اور اخلاص جھلکتا ہے۔ نتیجہ، آتش کی غزلوں کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ ان کی زبان سادہ، مٹھاس بھری اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ انہوں نے اردو غزل کو سوز، نرمی اور فطری کیفیت عطا کی، اسی لیے وہ اردو غزل کے بڑے شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ چلیے سوال نمبر 9، فراق کی غزل شاعری پر مضمون لکھیے۔ جواب، فراق کی غزل شاعری، اردو غزل کی روایت صدیوں پر محیط ہے جس میں ہر دور کے شعراء نے اپنے زمانے کے جذبات اور رجحانات کو پیش کیا۔ جدید دور میں فراق گورکھپوری نے اردو غزل کو ایک نیا رنگ اور نیا حسن عطا کیا۔ ان کی غزل شاعری نہ صرف روایت کی پاسداری کرتی ہے بلکہ جدید فکر اور تازہ احساسات کی بھی ترجمان ہے۔ اب سمجھا اب اس سوال کا، فراق کی غزل شاعری پر مضمون، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ اب تک تمہید تھی۔ ابھی فراق کی غزل کا موضوع، فراق کی غزل شاعری کا سب سے اہم موضوع عشق و محبت ہے، مگر ان کا عشق محض روایتی نہیں بلکہ زندگی کے وسیع تر تجربات سے جڑا ہوا ہے۔ ان کا حسن کی کشش، وصل و ہجر کے جذبات، انسانی رشتوں کی نزاکتیں اور زندگی کی تلخ حقیقتیں سب نمایاں ہیں۔ خصوصیات، محبت کا نیا زاویہ، فراق نے عشق کو صرف محبوب تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے کائنات اور زندگی کے ساتھ جوڑ دیا۔ ان کے ہاں محبت ایک آفاقی جذبہ ہے۔ حسن و جمال کی شاعری، فراق کی غزلوں میں حسن کی تصویر نہایت دلکش اور جیتی جاگتی معلوم ہوتی ہے، وہ محبوب کے سراپے اور جذبات کو بڑی نزاکت سے بیان کرتے ہیں۔ رومانیت اور جدیدیت، ان کی شاعری میں رومانوی کیفیت بھی ہے اور جدید انسانی شعور کی جھلک بھی ہے، یہ امتزاج ان کی غزل کو نیا ذائقہ دیتا ہے۔ قدرتی مناظر کی جھلک، فراق کی غزلوں میں قدرتی مناظر اور فطرت کے رنگ بھی نظر آتے ہیں، وہ گل و بلبل، شب و سحر اور چاندنی راتوں کو حسن و عشق کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جذبات کی سچائی، ان کا اشعار میں تصنع و بناوٹ نہیں بلکہ قدرتی سچائی اور خلوص جھلکتا ہے۔ زبان و بیان، فراق کی زبان نہایت شگفتہ، دلکش اور جدید حیثیت کے حامل ہے، انہوں نے الفاظ کے استعمال میں جدت پیدا کی، انہیں اختیار تراشے۔ فنی مقام، فراق گورکھپوری نے اردو غزل کو نئی تازگی اور نیا لہجہ دیا، انہوں نے روایت کو توڑنے کے بجائے اسے نئے زمانے کے مطابق ڈھال دیا۔ ان کی غزل شاعری میں جذبے کی شدت، سوز و گداز اور جمالیاتی حسن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ آپ نتیجہ لے لیجئے، ان سب میں سمجھانے کی تو کوئی بات ہے نہیں، صرف آپ کو ذہن نشی کرنا ہے، جس نے ذہن نشی کر لیا اس کے یاد رہ جائے گا، جو اس کو پڑھ کے چھوڑ دے گا اس کے یاد نہیں رہے گا، نئے رٹنے سے یاد ہوگا۔ نظم کو سمجھنے والی بات ہے، صرف اس کو ذہن نشی کرنا ہے، یہ کتابی عبارت ہے۔ یہ نتیجہ لیجئے آپ، فراق گورکھپوری کی غزل شاعری اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے، انہوں نے غزل کو عصری شعور، نیا لہجہ اور نیا جمالیاتی ذائقہ عطا کیا، اسی لیے وہ 20ویں صدی کے صف اول کے غزل گو شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ حصہ دوم آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب حصہ سوم ہے، اس میں لانگ کوشچن ہے، ان میں سے آپ کو صرف ایک سوال کو حل کرنا ہے۔ ہم نے آپ کی سہولت کے لیے تمام سوالوں کو حل کیا ہے، چونکہ ہم تمام سوالوں کو حل کرتے ہیں اسی وجہ سے ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے، 1 گھنٹے کی ویڈیو بن جاتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ سوال اس میں ہم تمام حل کر دیتے ہیں، کوئی ایک سوال نہیں چھوڑتے۔ سوال نمبر 1، اردو غزل کے اہم شعراء کا تعارف پیش کیجیے۔ جواب، یہ ہم نے چھوٹا چھوٹا سا تعارف پیش کیا ہے تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ ولی دکنی 1667 میں پیدا ہوا، 1707 میں ان کی وفات ہوئی۔
اردو غزل کے بانی اور بابا غزل کہلاتے ہیں۔ فارسی غزل کے انداز کو اردو میں رواج دیا۔ ان کی غزلوں میں سادگی، مٹھاس اور عاشقانہ رنگ نمایاں ہے۔ یہ بس اتنا تعارف کافی ہے تاکہ آپ کو بھی یاد ہو سکے۔ میر تقی میر 1723 میں پیدا ہوا، 1810 میں انتقال ہوا۔ اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر کہے جاتے ہیں۔ ان کے کلام میں درد، غم، تنہائی اور زندگی کی تلخیوں کا گہرا نقش ہے۔ انہیں خدا سخن کہا جاتا ہے۔ یہ آپ بات یاد کر لو، کب پیدا ہوا، کب انتقال ہوا اور کس کو کیا کہا جاتا ہے۔ جیسے میر تقی میر کو خدا سخن کہا جاتا ہے اور والد اکینی بابا غزل کہے جاتے ہیں۔ یہ سب بات آپ یاد بس ذہن نشیں کرنی ہے۔ مرزا غالب، ان کو تو آپ کو ذہن نشیں کرنا ہی پڑے گا۔ علامہ اقبال، مرزا غالب، یہ تو امتحان میں آتے ہی آتے ہیں۔ ان سے متعلق کچھ نہ کچھ سوال تو ضرور آئے گا۔ مرزا غالب 1797 میں پیدا ہوا، 1869 میں انتقال ہوا۔ ان کا مزار بھی ہے دہلی میں۔ کلاسیکی اردو غزل کے سب سے بڑے فلسفی شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں عشق، عرفان، انسانی نفسیات اور فلسفہ لکھا جاتا ہے۔ مشکل پسندی اور گہری معنویت ان کا خاص وصف ہے۔ اور جی پھر ہے حسرت موہانی 1875 سے 1951 تک۔ عاشقانہ غزل کے لیے مشہور اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ ان کی شاعری میں محبت کے ساتھ ساتھ وطن دوستی بھی نمایاں ہے۔ چونکہ انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اس وجہ سے انہوں نے شاعری وطن دوستی پہ بھی کی ہے، وطن سے محبت پر بھی انہوں نے بہت شاعری کی ہے اور مجاہد آزادی تو تھی ہیں۔ فانی بداونی 1879 میں پیدا ہوا، 1941 میں ان کا انتقال ہوا۔ یاس و محرومی کے شاعر کے طور پر شہرت پائی۔ انہیں یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ بات یاد رکھ لیں گے، چونکہ یہ سوالات ہے فانی بداونی کو یاسیات کے امام کیوں کہا جاتا ہے، تو وہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا تھا۔ چونکہ ان کی شاعری میں غم، درد، مایوسی، نا امیدی یہ سب زیادہ جھلکتا ہے، اس وجہ سے ان کو یاسیات کے امام کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، فانی بداونی کی شاعری میں مایوسی اور دنیا کی ناپائیداری کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ چلیے، جوش ملیح آبادی 1898 میں پیدا ہوا، 1982 میں انتقال ہوا۔ شاعر انقلاب کہلاتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں جوش، ولولہ اور انقلابی انداز جھلکتا ہے۔ فراق گورکھپوری 1896 میں پیدا ہوا، 1982 میں انتقال ہوا۔ جدید اردو غزل کے بڑے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں رومانیت، حسن و عشق اور انسانی جذبات کی عکاسی ہے۔ اردو غزل کو نیا مزاج عطا کیا۔ احمد فراز 1931 میں پیدا ہوا، 2008 میں انتقال ہوا۔ جدید اردو کے مقبول ترین غزل کو شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں میں سادگی، درد، محبت اور سیاسی شعور کا امتزاج ہے۔ نوجوان نسل کے دلوں کی آواز بنے۔ ان کے علاوہ آتش، ناسخ، داغ دہلوی، علامہ اقبال، جگر مراد آبادی اور کئی دوسرے شعراء بھی اردو غزل کی روایت میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ چلیے، سوال نمبر 2، اردو غزل میں غالب کی انفرادیت کو نشان زد کیجیے۔ یہ اردو غزل میں یعنی اردو غزل کہنے میں غالب، مرزا غالب اب ایک الگ ہی ہے۔ ان کے جیسے غزل کہنے والا کوئی نہیں ہے، تو اس کو آپ کو بیان کرنا ہے کہ کیسے دوسروں سے الگ ہے۔ ان کی انفرادیت ہے یعنی کہ دوسروں سے الگ ہیں، تو کیسے ہے اس کو آپ کو بیان کرنا ہے۔ یہ ہم نے ایک چھوٹے سے مضمون میں آپ کو سمجھایا، آپ اس کو ذہن نشیں کر لیں۔ اردو غزل کی تاریخ میں مرزا غالب کا نام ایک منفرد اور نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ان کی شاعری نے غزل کو ایک نئی فکری اور فلسفیانہ رخ سے روشناس کرایا۔ غالب کی انفرادیت سب سے پہلے ان کی فلسفیانہ فکر میں نظر آتی ہے۔ وہ عشق کو محض حسن و جمال تک محدود نہیں رکھتے بلکہ اسے کائناتی اور روحانی جذبے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں انسان کی نفسیاتی کیفیات، احساس محرومی، تنہائی اور زندگی کی حقیقتوں کی جھلک ملتی ہے۔ غالب کی غزل کا دوسرا اہم پہلو ان کا تصوف اور عرفان ہے۔ وہ کائنات اور خالق سے مکالمہ کرتے ہیں اور انسان کے وجود کا راز کھوجتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غالب نے غزل کو زبان و بیان کے اعتبار سے بھی نئی بلندی عطا کی۔ مشکل الفاظ، نئے تراکیب اور تازہ خیالات نے ان کی شاعری کو گہری معنویت بخشی۔ غالب کی انفرادیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے بعض اشعار میں لطافت اور مزاح بھی پایا جاتا ہے، جو غزل کو خوشگوار رنگ عطا کرتا ہے۔ جو کہا جا سکتا ہے کہ غالب نے اردو غزل میں محض عاشق و معشوق کی باتوں سے نکال کر عرفان، نفسیات اور انسانی شعور کی وسیع دنیا میں داخل کیا، اور اسی خصوصیت نے انہیں تمام غزل کو شعراء میں ممتاز بنا دیا۔
سوال نمبر 3، غزل کے موضوعات پر مضمون لکھیے۔ جواب: غزل کے موضوعات: اردو شاعری کی سب سے زیادہ مقبول صنف غزل ہے۔ اس میں شاعر اپنی کیفیات قلبی اور احساسات کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ غزل کے موضوعات بہت وسیع اور ہمہ جہت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے شاعر نے غزل کو اپنی طبیعت اور زمانے کے مطابق نئے موضوعات عطا کیے۔ سب سے پہلا اور بنیادی موضوع عشق و محبت ہے۔ قدیم دور کی غزلیں زیادہ تر عاشق اور معشوق کے تعلقات، وصل و فراق، محبوب کی بے وفائی اور عاشق کی جان سوزی کے گرد گھومتی ہیں۔ میر تقی اور ولی دکنی کی شاعری اس کی روشن مثال ہے۔ غزل کا دوسرا اہم موضوع یاس و غم ہے۔ غزل میں شاعر اپنے دکھ، تنہائی، بے بسی اور زندگی کی تلخیوں کو بیان کرتا ہے۔ فانی بدایونی کی شاعری یاسیت اور مایوسی کی بہترین نمائندہ ہے۔ اسی طرح غزل میں حسن و جمال بھی ایک نمایاں موضوع رہا ہے۔ شاعروں نے محبوب کا حسن، اس کے ادا اور اس کے جلووں کو شاعری میں امر کر دیا ہے۔ داغ دہلوی اس موضوع پر نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ غزل میں تصوف اور عرفان بھی شامل ہوا۔ غالب اور اقبال نے عشق کو کائنات روحانی جذبے کی صورت میں پیش کیا۔ ان کی غزلوں میں زندگی، موت، خدا اور کائنات جیسے موضوعات بھی نظر آتے ہیں۔ جدید دور میں غزل کے موضوعات مزید وسیع ہو گئے۔ فراق گورکھپور نے انسانیت، رومانیت اور داخلی کیفیات کو موضوع بنایا، جبکہ احمد فراز اور دیگر شعراء نے سیاسی، سماجی اور قومی مسائل کو بھی غزل کا حصہ بنا دیا۔ آپ کا سوال تھا کہ غزل کے موضوعات لکھیے۔ غزل کے موضوعات اب بہت وسیع ہو گئے۔ پہلے تو صرف غزل عشق محبت تک محدود تھی، اب اس کے جو موضوعات ہیں وہ بہت وسیع ہو گئے۔ سب سے پہلے تو اس کا موضوع آپ ایک لکھ دیجئے، عشق و محبت۔ پھر آپ اس کا موضوع لکھ سکتے ہیں یاسیت، مایوسی، غم، درد۔ پھر آپ اس کا علاوہ لکھ سکتے ہیں اس میں حسن و جمال، خوبصورتی۔ پھر اب آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کسانوں کے حالات، مزدوروں کے حالات، جدید دور میں رومانیت، داخلی کیفیت، انسان کی روزمرہ کی زندگی۔ اور علامہ اقبال اور غالب نے اس میں موت، زندگی کو بھی بیان کیا ہے، کائنات کو، دنیا کو، آخرت کو، ان سب چیزوں کو بیان کیا۔ تو پہلے تو غزل کا موضوع بہت وسیع، بہت تنگ تھا، یعنی کہ صرف عشق و محبت تک محدود تھا، لیکن اب تو بہت وسیع ہو گیا غزل کا موضوع، آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، یہ آپ کا آخری سوال ہے۔ کلاسیکی اور جدید غزل کے فرق کو واضح کیجیے۔ جواب: کلاسیکی اور جدید غزل کا فرق: اردو غزل کا دامن بہت وسیع ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے انداز اور موضوعات میں تبدیلی آتی رہی ہے۔ غزل کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے اسے عموماً 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: کلاسیکی غزل اور جدید غزل۔ دونوں میں کئی پہلوؤں سے فرق پایا جاتا ہے۔ نمبر 1، موضوعات کا فرق۔ کلاسیکی غزل کے موضوعات زیادہ تر عشق و محبت، حسن و جمال، وصل و فراق اور یاس و غم تک محدود تھے۔ جدید غزل میں سیاسی، سماجی، قومی مسائل، انسان کی داخلی کیفیات اور موجودہ زمانے کی مشکلات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ کلاسیکی غزل اور جدید غزل، ان دونوں میں فرق بیان کرنا ہے تو اس میں کئی وجہ سے، کئی طریقے سے اس میں فرق ہے۔ وہ سب سے پہلا جو فرق ہے وہ موضوع کا فرق ہے۔ کلاسیکی غزل کا جو موضوع تھا وہ تھا عشق و محبت، وصال، فراق، یعنی کہ ملاقات اور جدائی، اور یاس و غم۔ صرف یہاں تک یہ تھی کلاسیکی غزل۔ اور اب جو نئی غزل آ رہی ہیں، یعنی کہ جو جدید غزل ہے، ان میں اب ساری چیزیں آ گئی، سیاست بھی آ گئی، سماجی باتیں بھی آ گئی، قومی جو مسائل ہیں وہ بھی آ گئے، انسان کی روزمرہ کی زندگی بھی آ گئی، داخلی کیفیات بھی آ گئی، دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، یہ سب چیزیں آ گئی۔ تو ایک پہلا تو فرق ہے موضوعات کا۔ دوسرا فرق ہے زبان اور اسلوب کا۔ کلاسیکی غزل میں زبان زیادہ محاورہ، پیچیدہ اور کبھی کبھی مشکل الفاظ سے مزین ہوتی تھی۔ جدید غزل کی زبان سادہ، رواں اور قاری کے قریب ہے۔ تو جو یہ کلاسیکی غزل تھی اس میں زبان زیادہ محاورہ اور پیچیدہ ہوتی تھی، انسانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتے تھے، اتنے مشکل الفاظ شاعر استعمال کرتے تھے۔ لیکن نئی غزل آئی ہے، اب اس میں بہت زبان کو سادہ استعمال کرتا ہے تاکہ قاری جو کہہ رہا ہے وہ سامعین کی سمجھ میں آ سکے۔ اسی وجہ سے لوگ زیادہ اس کو سنتے بھی ہیں۔ عشق کا تصور۔ کلاسیکی غزل میں عشق ایک ازلی اور آفاقی جذبے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جہاں عاشق ہمیشہ بے بس اور محبوب بے وفا نظر آتا ہے۔ جدید غزل میں عشق کو انسانی رشتوں، حقیقتوں اور روزمرہ زندگی کے تناظر میں دکھایا گیا ہے۔
تو جو کلاسیکی غزل تھی اس میں تو یہی ہوتا تھا، صرف یہ بیان کیا جاتا تھا، عشق و محبت بیان کیا اور پھر ان دونوں میں بے وفائی ہوگی اس کو بیان کیا. لیکن جدید غزل میں عشق شروع ہوتا ہے، محبت شروع ہوتی ہے اور وہ انجام تک پہنچتی ہے، یعنی کہ شادی تک پہنچتی ہے، نکاح تک وہ بات پہنچتی ہے. تو یہ بھی فرق ہے، پہلے صرف بے وفائی بیان کی جاتی تھی، اس کا حسن و عشق، اب تو بات آگے تک پہنچتی ہے، انسانی رشتے تک قائم ہوتا ہے، یہ سب بیان کیا جاتا ہے. ایک فرق ہے فکر و فلسفہ. کلاسیکی غزل زیادہ تر جمالیات اور رومانوی پہلو پر زور دیتی ہے، جدید غزل فلسفیانہ سوالات، وجودی احساسات اور انسان کے باطنی تضاد کو اہمیت دی گئی ہے. جدید غزل میں یہ سب ہوا ہے. چلیے، نمایاں شعراء. کلاسیکی غزل کے نمائندہ شعراء میر غالب، آتش داغ دہلوی وغیرہ. جدید غزل کے نمائندہ شعراء فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، احمد فراز اور قتیل شفائی وغیرہ. تو یہ تو نمایاں شعراء، یہ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، اس سے کوئی فرق واضح نہیں ہوتا، چونکہ کلاسیکی جب غزل کہی جاتی تھی تو یہ سب تھے میر غالب، آتش داغ دہلوی، اور یہ جو جدید غزل کہی جانے لگی تو ان کے ٹائم پہ کہی گئی، تو جس کے وقت پہ جو تھا اس نے وہی کہا ہے. اور اس سے فرق اگر آپ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ ان میں غالب ہیں یا بھیک ہیں، کلاسیکی غزل تو یہ جو جدید غزل ہے کافی پہلے سے غالب کے وقت پہ بھی تھی، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے. تو اس سے بھی آپ فرق کر سکتے ہیں. نتیجہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کلاسیکی غزل زیادہ تر عشق و حسن تک محدود تھی، جبکہ جدید غزل نے موضوعات کے ساتھ ساتھ سماجی حقیقتوں، فلسفے اور عصری مسائل کو بھی اپنے اندر سمو کر غزل کے دائرے کو اور زیادہ وسیع کر دیا. یہ آپ کا پیپر تھا، یہ مکمل ہو گیا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں.